ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی. اس نے چادر سے پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دھکا دیا, کھینچا اور کہا کہ اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنک لم تعدل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں, آپ نے عدل نہیں کرا. آپ انصاف کریں, آپ نے انصاف نہیں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری بربادی ہوں, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. برابر میں حضرت عمر فاروق کھڑے تھے, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے, میں اس کی گردن اڑا دوں گی, منافق معلوم ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, اس کی پشت سے, اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اتنا قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ تمہارا قرآن پڑھا جانا ان کے آگے کم سمجھا جائے گا. تمہارا کون؟ صحابہ. تمہارا قرآن پڑھا جانا کم سمجھا جائے گا. تمہاری نمازیں پڑھنا ان کی نمازوں کے آگے کم سمجھا جائے گا. اتنے ظاہری طور پہ تقوی اور زہد کے مالک ہوں گے, لیکن لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں کرے گا. یعنی کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا, ظاہری باتیں بہت ہوں گی. یہ خروج کی ابتدا تھی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جماعت نکلی تو صحابہ ان کے مقابلے میں ایک الگ جماعت سمجھے جانے لگے یا اپنی ہی جماعت میں رہے. صحابہ وہی جماعت میں رہے. اس جماعت سے کون نکلا؟ خوارج نکلے. صحابہ اپنی جگہ پر باقی رہے کہ ہم قرآن اور سنت کے فالوورز ہیں, ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد شیعوں کی جماعت نکلی جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں غلو کیا اور حضرت علی کو اپنے کمانڈر کی لیڈنگ میں خدا بنا کر بٹھا دیا اور کہا کہ آپ ہی وہ ہیں جس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. حضرت علی فوراً سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں, مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے آئے ہیں. ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو سزا دی جائے. اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور فرقہ آیا, شیعہ. کیا ان کے مقابلے میں صحابہ نے الگ سے کوئی جماعت بنائی؟ نہیں بنائی. وہ اپنی جماعت میں باقی رہے. قرآن اور سنت کو ماننے والے, اہل حدیث, حدیث کو ماننے والے, قرآن اور حدیث, اس سے نہیں ہٹے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے, جہمی پیدا ہو گئے. جہم بن صفوان کی کمانڈنگ میں کہا کہ ہم اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. اللہ نہ دیکھتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ نہ سنتا ہے, اللہ کے نہ ہاتھ ہے, اللہ نہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے جب تک وہ چیز ہو نہ جائے. اس قسم کے ہزاروں عقائد مسلمانوں میں پھیلانے لگے. صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سب لوگوں نے اس قسم کی بدعت کا انکار کیا. لیکن آخر میں پھر وہی سوال, کیا ان لوگوں نے کوئی اور نئی جماعت بنا لی؟ کوئی جماعت نہیں بنائی. وہ اہل حدیث کے اہل حدیث رہے, اس سے ہٹے نہیں. اور آگے بڑھیے. 4 صدیاں گزرنے کے بعد, 4 صدیاں یعنی کہ 400 سال گزرنے کے بعد صوفیت کی ابتدا ہوئی. بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اسلام صوفیہ نے پہنچایا, معین الدین چشتی نے پہنچایا یا اجمیری صاحب نے پہنچایا. آپ ہسٹری جا کر کے پڑھیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کب کی ہے, ان کی تاریخ پیدائش کب کی ہے, یہ کون سے زمانے کے ہیں. سرزمین ہندوستان پہ بر صغیر میں جو اسلام پہنچا وہ صحابہ کے دور میں پہنچا. جس زمانے میں ان اکابر ہستیوں کی پیدائش تک نہیں ہوئی تھی, ان کا وجود تک نہیں تھا, تو پھر ان کے ذریعے ہندوستان میں یا بر صغیر میں اسلام کیسے پہنچا ہوگا؟ وہ تو موجود ہی نہیں تھے دنیا میں, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. 400 سال کے بعد صوفیت کی ابتدا ہوئی, غلو ہوا,
عبادات نئے نئے طریقے سے بنائے گئے عبادات کے، چشتیت، قادریت، سہروردیت، نقشبندیت، مختلف طریقے جن کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. ہر کسی کا طریقہ دوسری جماعت کے طریقے سے الگ ہوتا ہے عبادت کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا ہے. اگر یہ حق ہوتا، یہ ساری جماعتیں حق ہوتی تو ایک ہی چیز پر گامزن ہوتے ہیں، لیکن الگ الگ راہیں کیوں؟ چشتی بھی حق، قادری بھی حق، سہروردی بھی حق، نقشبندی بھی حق، چاروں کے الگ الگ طریقے، درود کا الگ طریقہ، نماز کا الگ طریقہ، ہر چیز کا الگ الگ طریقہ. یہ الگ طریقے ہونے کے باوجود ایک راہ پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الغرض یہاں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ چوتھی صدی ہجری کے اندر یا 5ویں صدی ہجری کے اندر موجود تھے جب صوفیہ کی ابتدا ہوئی، تو کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں کوئی نئی جماعت بنا لی؟ وہ اپنی جماعت پر گامزن رہے. اور یہی اہل حدیثوں کی جماعت آج تک چلی آ رہی ہے. آج تک چلی آ رہی ہے. آج تک وہ اپنے اصولوں کے اوپر گامزن ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے اطاعت کرنی ہے جیسے ہمارے اسلاف نے اطاعت کی، جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور ہم تک پہنچایا، ویسے ہی ہم نے اس دین کو اپنانا ہے. تو یہ دین اور یہ جماعت آج تک الحمدللہ ویسے کے ویسے ہی پہنچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز پر رہنے کی اور صحیح چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. آپ کے سامنے اہل حدیث کی مختصر، بلکہ اس کو کہیں کہ لب لباب، اگر اہل حدیث کی ہسٹری میں جانا چاہیں گے ہم تو اس کے لیے ایک مہینہ نہیں بلکہ سالوں چاہیے کہ ان کی ہسٹری کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اہل حدیثوں کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اپنی کتابیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے اسلاف نے کیا باتیں، کیا عقائد اپنی کتابوں میں درج کی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں آہستہ آہستہ ہمارا ٹائٹل تو اہل حدیث کا رہے لیکن ہم اس چیز کو چھوڑ کر کے مختلف نئی جماعتوں کے اندر داخل ہوتے رہے. خطبے کا دوسرا پہلو یا تیسرا پہلو جس کا شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چند شکوک و شبہات جو اہل حدیثوں کے بارے میں ذکر کی جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو آج کل میڈیا کے اوپر زیادہ گردش کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث یہ جماعتیں ہیں جو ہم نام سنتے ہیں اس زمانے کے اندر، یہ فلاں اہل حدیث جماعت، یہ فلاں اہل حدیث جماعت، یہ فلاں اہل حدیث جماعت. کہا جاتا ہے کہ یہ جماعتیں اہل حدیث ہیں صرف. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان جماعتوں کی ابتدا کب ہوئی، اور جب وہ تاریخ کے پرچے کھولتے ہیں تو ان کو ملتا ہے کہ کسی جماعت کی ابتدا 100 سال پہلے ہوئی، کسی جماعت کی ابتدا 200 سال پہلے ہوئی، کسی جماعت کی ابتدا پاکستان کے تقسیم ہونے سے پہلے، ہندوستان سے الگ ہونے سے پہلے، اور کسی کی تھوڑا قبل اور کسی کی بعد. اب جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس جماعت کے بانی فلاں ہیں، اور وہ کون سی صدی کے ہیں؟ 12ویں صدی ہجری کے ہیں، 13ویں صدی ہجری کے ہیں. تو اس کا مقصد ہوا کہ ان سے پہلے اہل حدیث جماعت نہیں تھی. یہ شبہ اہل حدیثوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی نئے پیدا ہوئے ہو، آپ کی پیداوار انگریزوں سے ہوئی ہے، نہ کہ آپ صحابہ کے دور سے چل رہے ہیں.
اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ جو جماعتیں نظر آتی ہیں ہمیں، جو ایسی جماعتیں ہوں جو قرآن اور سنت کے طریقے پر ہوں، صحابہ کرام کے منہج پر ہوں، لیکن انہوں نے نئے نئے نام رکھے ہیں اہل حدیثوں کی جماعتوں میں، یہ حقیقت میں یہ اس کا معنی نہیں کہ اہل حدیث کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. یہ آرگنائزیشن ہے، یہ ایک تنظیم ہے جس کے تحت مل کر کے وہ کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اسکول کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی اسکول کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس کے اندر پرائمری سیکنڈری وغیرہ لیولز رکھتا ہے اور وہ اپنے علاقے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. جو سلیبس وہ پڑھا رہا ہے، جو سائنس، میتھمیٹکس، دوسری اور تمام سبجیکٹ سلیبس کی پڑھا رہا ہے، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سلیبس کی بنیاد اس اسکول کے فاؤنڈر نے رکھی ہے، اس اسکول کے پرنسپل نے رکھی ہے؟ یہ سلیبس پہلے سے چلتا آ رہا ہے. سائنس، میتھمیٹکس، ٹیکنالوجی، ساری چیزیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں جب سے اس کی ابتدا ہوئی، قریبی دور میں یا پرانے زمانے میں، جب سے چلتی آ رہی ہے. ایک اسکول بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سلیبس کی بنیاد اب ڈلی گئی، بلکہ یہ